मैं विवान उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अना के कैदी रिटर्न बाय बिनते हफीज़ का आज हम पार्ट नंबर 4 रीड करने लगे हैं, तो लेट्स स्टार्ट। रीड करते हैं पार्ट नंबर 4। मैनेजर परेशानी से, जी सर शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। असल में पिछले महीने का फंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ, जिसकी वजह से राशन और बच्चों और ख़वातीन के अद्वियात का मसला हो रहा है। छत की मरम्मत भी अधूरी है और बारिशों का सीज़न सर पर है। गाजियाँ संजीदगी से नोटबुक में कुछ लिखता है और फिर खिड़की से बाहर नज़र डालता है, जहाँ इसने थोड़ी देर पहले इस खामोश बैठी माहिर को देखा था। गाजिया ने अचानक लहजा बदलते हुए, ये सब तो हो जाएगा, लेकिन एक बात बताएं, वो बाहर लॉन में जो लड़की बैठी है वो कौन है? मैंने यहाँ उसे पहली बार देखा है। मैनेजर एक गहरा सांस लेते हुए, सर वो माहिर है, सिर्फ 2 दिन पहले ही यहाँ आई है। बच्ची बहुत सदमे में है, यतीम है और इस दुनिया में इसका कोई सहारा नहीं बचा। जब से आई है ना कुछ खाया है ना किसी से बात की है। बस बिल्किस बेगम ने जॉब बताई थी, वहाँ जाती है, अभी बस 1 ही दिन हुआ है। कह रही थी कि वहाँ कमरा मिला है, वहीं शिफ्ट हो जाऊंगी अगर मुनासिब लगा तो। गाजियान के माथे पर सोच के लकीरें गहरी हो जाती हैं। मैनेजर की बातों ने इसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। वो माहिर की इस खामोश उदासी को महसूस कर पा रहा था। गाजियन मैनेजर की तरफ मुड़ते हुए, इसकी फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए, मैं इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैनेजर हैरत से इसे देखती है, क्योंकि गाजियन कभी किसी भी फर्द में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता। गाजियन के दिल में पहली बार किसी के लिए ऐसी तड़प और हमदर्दी पैदा हुई थी। वो गाड़ी में बैठकर अभी ये सोच ही रहा था कि वो इस लड़की को कैसे इस हाथ से निकाले, इसे कोई ऐसी जॉब दे जिससे वो इसकी नज़रों के सामने भी रहे और महफूज भी। अभी वो इसी शशरबंद में था कि ऐसे घर से फ़ोन आया कि दादी तबीयत अचानक बिगड़ गई। ये खबर सुनते ही गाजियन के जहन में बिजली की तरह एक ख्याल गूंज गया। इसे वो मौका मिल गया था जिसको वो तलाश में था। इसने फौरन शेल्टर होम के मैनेजर से बात की और कुछ ही देर बाद माहिर को अपने ऑफिस बुलवाया था। तुम्हें मेरी दादी की देखभाल करनी होगी, वो बीमार रहती हैं और इन्हें एक मुखलिस केयर टेकर की जरूरत है, गाजियन ने संजीदगी से कहा था। हालांकि इनके अंदर एक अजीब सी इत्मीनान की लहर थी। माहिर के पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। जब वो गाजियन के साथ इसके आलिशान घर पहुंची तो मैनेजर ने इसे क्वार्टर दिखाया था जहाँ इसे रहना था। वो छोटा सा मगर साफ सुथरा कमरा देख माहिर की आंखों में सुकून की झलक आई थी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जिस शख्स ने इसे सहारा दिया वो इसे अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाने का फैसला कर चुका है। गाजियन दूर खड़ा इसे अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था और इसे इस बात पर फख्र था कि अब वो इसके पास ही रहेगी। जब माहिर को लेकर हवेली के अंदर हिस्से में दाखिल हुआ तो हर तरफ फैली खामोशी और रौबदार दीवार देखकर माहिर के कदम थम से गए थे। गाजिया ने इसे सीधा दादी के कुशादा कमरे में ले गया, जहाँ वो बेड पर टेक लगाए बैठी तस्वीर पढ़ रही थी। दादी ये माहिर हैं, आज से ये आपका ख्याल रखेंगी। गाजिया ने दादी के करीब बैठते हुए नरमी से कहा था। दादी अपनी ऐनक दुरुस्त की और गहरी नजरों से सामने खड़ी सहमी हुई माहिर का जायजा लिया। माहिर ने घबराकर अपनी चादर की मजबूती से थामा और धीमी आवाज में सलाम किया। जीते रहो पुत्र, करीब आओ मेरे। दादी की आवाज़ में कैसी अपनायत थी जिसने माहिर के दिल से खौफ की लहर को एक पल में ख़त्म कर दिया था। माहिर झिझकते हुए दादी के करीब आई और इसके पास बैठ गई। दादी ने इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया और इसकी आंखों में छुपी उदासी को पढ़ लिया था। कितनी प्यारी बच्ची है गाजियान, दादी ने मुस्कुराते हुए गाजियान की तरफ देखा। गाजियान जो दूर खड़ा खामोशी से सब देख रहा था, दादी की बात सुनकर एक लम्हे के लिए रुक गया था। इसने माहिर के झुके हुए सर को देखा और ऐसे महसूस हुआ कि इसका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। दादी ने माहिर का हाथ थाम कर इसे तसल्ली दी। डरना नहीं बच्चे, आज से ये तेरा भी घर है, तो बस मेरी खिदमत करना। माही की आंखों में नमी तैरने लगी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि शेल्टर होम की तन्हाई के बाद इसे अचानक ऐसी छत मिल गई थी जहाँ इसे इज्जत और मोहब्बत मिल रही थी। गाजिया ने एक फातिहाना नज़र माहिर पर डाली और कमरे से बाहर निकल गई, ये जानते हुए कि अब माहिर इसके असर से कभी बाहर नहीं जा पाएगी। कुछ वक्त बाद हवेली के सर्द दरो दीवार अब माहिर की हंसी और अपनायत से महकने लगे थे। दादी जो अक्सर अकेली और उदास रहती थी, अब माहिर के आने के बाद जैसे दोबारा जी उठी थी। वो दोनों घंटों बैठकर पुरानी बातें करती। माहिर बड़ी मोहब्बत से इनके पाँव दबाती, इन्हें कहानियाँ सुनाती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, दादी लोन में बैठी थी और माहिर के लिए गर्म चाय और इनके पसंदीदा बिस्किट लेकर आई थी। दादी आपने आज दवाई वक्त पर नहीं ली ना? माहिर ने शफकत से पुकारा और इनके कंधों पर शाल दुरुस्त की। दादी ने मुस्कुराते हुए माही का हाथ थाम लिया और इसे अपने पास बैठा लिया। हाँ मेरी बच्ची, जब से तू आई है मुझे तो अपनी बीमारी याद ही नहीं रहती। तू तो मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। माहिर के चेहरे पर एक हया में मुस्कुराहट दौड़ गई। नहीं दादी, ये तो मेरा फ़र्ज़ है, आप मुझे अपनी इतनी इज्जत दी, यही मेरे लिए बहुत है। दादी ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, इज्जत तो नसीब वालों को मिलती है माहिर, और तू तो इस घर की बरकत बन गई है। मैंने गाजियान से भी कह दिया कि अब मुझे तेरे बगैर एक पल चैन नहीं आता। इसी दौरान गाजियान दूर राहदारी में खड़ा यह मंजर देख रहा था। इसने देखा कि दादी की आंखों में वो चमक वापस आ गई थी जो बरसों से गायब थी। माहिर के साथ गिर इसके खलूस का कायल होता जा रहा था। इसे महसूस हो रहा था कि माहिर ने ना सिर्फ दादी का दिल जीता था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इसके पूरे घर में रूह बनती जा रही थी। दादी की हंसी की आवाज़ जब पूरे लोन में गूंजी तो गाजियन के लबों पर भी एक बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। इसे खुशी थी कि इसका फैसला दुरुस्त साबित हुआ था, मगर वो ये भी जानता था कि माहिर अब इसकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत इख्तियार कर चुकी है।
حویلی کے در دیوار اب ماہر کی موجودگی کے عادی ہو چکے تھے، لیکن غازیان کے لیے اسے نظر انداز کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر بلا وجہ دادی کے کمرے کے چکر لگاتا، کبھی فائلیں بھولتے بہانہ کرتا تو کبھی پانی مانگنے کے لیے وہیں رک جاتا۔ ایک دوپہر جب ماہر دادی کو دوائی دے رہی تھی، غازیان خاموشی سے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس نے گلے کو صاف کرتے ہوئے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ ماہر، کیا دادی نے کھانا کھا لیا؟ حالانکہ اسے پتا تھا کہ کھانے کا وقت ابھی ہوا ہی نہیں ہے۔ ماہر نے سر اٹھائے بغیر نظر جھکا کر جواب دیا، جی دادی سو رہی ہیں۔ اچھا، اور تمہیں یہاں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کمرے میں سب ٹھیک ہے؟ غازیان نے بات کو طول دینے کی کوشش کی۔ اس کی اینٹ نظریں ماہر کے معصوم چہرے پر جمی تھی، جو بڑی مہارت سے دوائیوں کی بوتلیں ترتیب دے رہی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، شکریہ، ماہر نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا پورا دھیان صرف اپنی ذمہ داری پر تھا، غازیان کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ غازیان کو اس کی یہ بے نیازی تڑپا دیتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہر اس سے ڈھیروں باتیں کرے، اپنی زندگی کے بارے میں بتائے، یا کم از کم ایک بار نظر اٹھا کر اسے دیکھے۔ مگر ماہر نے جیسے اپنے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر لی تھی۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مینیجر سے کہنے کی بجائے مجھ سے کہہ سکتی ہو، غازیان نے آخری کوشش کی، اس امید میں کہ شاید اب وہ کچھ کہے۔ ماہر نے صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا اور خالی گلاس اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ غازیان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے تمام تر طاقت اور رعب اس لڑکی کی خاموشی کے سامنے بے بس محسوس ہونے لگتا تھا۔ غازیان ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ اسے ضربہ کی کال آتی ہے اور اسے کسی ہوٹل کا ایڈریس دے کر وہاں فوراً آنے کا کہہ کے فون بند کر دیتی ہے۔ غازیان کو لگا کہ کوئی ایمرجنسی ہے، اس لیے وہ وہاں جاتا ہے۔ شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کا روف ٹاپ اس رات کسی خواب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ضربہ کینڈی نے اس جگہ کو اپنی پسند کے مطابق سفید گلابوں، مہنگے کرسٹل کے فانوس اور مدھم شعاعوں میں سے سجایا تھا۔ وہ خود ایک نفیس سا لباس میں ملبوس اپنی جیت کی یقین کے ساتھ غازیان کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ آج کی رات غازیان خانزادہ اس کا ہو جائے گا۔ غازیان جب وہاں پہنچا تو اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر اس مہنگی سجاوٹ پر ڈالی اور پھر اپنی گھڑی دیکھی۔ اس کی خاموشی ضربہ کے جوش کو تھوڑا کم کر گئی تھی، مگر وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھی۔ ضربہ نے آگے بڑھ کر غازیان کے سامنے ایک چھوٹا سا باکس کھولا جس میں قیمتی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ اس نے بہت پراعتماد لہجے میں کہا، غازیان میں جانتی ہوں تم اظہار کرنے میں وقت لیتے ہو، اس لیے آج میں نے سوچا ہے کہ پہل میں کروں۔ میں اپنی زندگی تمہارے نام کرنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ غازیان نے انگوٹھی کو دیکھا تک نہیں تھا، اس نے نظر ضربہ کی آنکھوں میں گاڑ دی اور بہت ٹھنڈے مگر کھڑے لہجے میں بولا تھا، ضرور تمہیں یہ سب ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا جواب نہ ہے، اور یہ بات میں تمہیں پہلے بھی کئی بار اشاروں میں سمجھا چکا ہوں۔ ضربہ کا رنگ ایک پل میں سفید پڑ گیا۔ اس نے ہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن کیوں غازیان؟ کیا میں تمہارے معیار پر نہیں اترتی، یا کوئی اور ہے تمہاری زندگی میں؟ پہلے تو غازیان نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ضربہ کے دوبارہ پوچھنے پر جواب دینا پڑا۔ محبت معیار دیکھ کر نہیں کی جاتی ہے ضربہ، اور رہی بات کسی اور کی تو وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری یہ ضد میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں بنا سکتی۔ وہ جاننے لگا تھا کہ ضربہ اس کے سامنے آتی ہے۔ ضربہ کینی کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ غازیان کے بالکل قریب کھڑی اس کے جواب کے منتظر تھی۔ جب غازیان نے نہ کہا تو ضربہ کا مان ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے لہجے تاثرات میں لہجے میں چینک کر پوچھا، تاکہ کیوں غازیان؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے، یا تمہارے دل میں کوئی اور ہے؟ بولو، کیا کوئی اور ہے جو مجھ سے بہتر ہے؟ غازیان جو مڑ کر جانے والا تھا رک گیا، اور اس نے گہرا سانس لیا اور پھر پلٹ کر ضربہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے ٹھہراؤ سے کہا، ہاں ضربہ، تم نے صحیح اندازہ لگایا، کوئی ہے جس نے میری توجہ اپنی طرف کھینچی، اور وہ تم سے بالکل مختلف ہے۔ ضربہ کے چہرے پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا، کون ہے وہ؟ غازیان کے لہجے میں پہلی بار ایک عجیب سی نرمی آئی تھی۔ وہ ماہر ہے، اس کی سادگی، اس کا وقار اور اس کا انداز تمہاری اس بناوٹی چمک دمک سے کئی زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کے بارے میں ایسا محسوس کروں گا، لیکن ہاں، وہ میرے لیے خاص ہے۔ ضربہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین نکال دی، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ غازیان نے ایک معمولی سی لڑکی کی خاطر اسے یعنی ضربہ کینی کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس کی انا کو بدترین چوٹ پہنچی تھی۔ ضربہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے غازیان کو دیکھا اور دبی آواز میں کہا، ماہر، وہ لڑکی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم اس کے لیے مجھے چھوڑے ہو؟ غازیان نے سرد لہجے سے جواب دیا، حیثیت دل کی ہوتی ہے ضربہ، بینک بیلنس کی نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اب تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اب اس بات کو یہیں ختم سمجھو۔ غازیان وہاں سے نکل گیا، مگر ضربہ وہیں منجمد کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، ماہر۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نہ صرف غازیان کو برباد کرے گی، بلکہ ماہر کو بھی مٹا دے گی، جس نے اس کو خواب چنا تھا۔ کیونکہ غازیان اس کی محبت نہیں ضد تھا، دوستوں سے لگائی گئی ایک شرط تھا جسے ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ ہوٹل سے نکل کے غازیان اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا تو اس کا سانس کچھ تیز تھا۔ اسے اسٹیئرنگ پر سر ٹکا دیا اور گاڑی کی ونڈو اسکرین پر پڑتی بارش کی بوندوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے کانوں میں ابھی تک اپنے ہی الفاظ گونج رہے تھے جو وہ ضربہ کے منہ پر مار کر آیا تھا۔
ہاں وہ مہیر ہے، وہ میرے لیے خاص ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور خود غلامی کے انداز میں بڑبڑایا، یہ میں کیا بول کر آیا ہوں؟ کیا میں واقعی اس لڑکی اس مہیر سے محبت کرنے لگا ہوں؟ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سوچا کہ وہ انسان جو ہمیشہ محبت کو ایک کیمیائی لوشن اور وقت کا ضیاع سمجھتا تھا، آج خود اس جال میں کیسے پھنس گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے پچھلے کچھ دنوں سے آفس میں فائلوں کے درمیانے سے مہیر کا چہرہ نظر آتا تھا، کیسے وہ میٹنگز کے دوران اچانک خاموش ہو کر اس کی سادگی کے بارے میں سوچنے لگتا تھا۔ میرا یہ وقت اس کے بارے میں سوچنا، آفس پہ بھی اس کی طرف دھیان رہنا، کیا یہی وہ چیز ہے جسے لوگ محبت کہتے ہیں؟ اس کے لیے یہ احساس بالکل نیا تھا، اتنا ہی خوفناک بھی تھا۔ اپنی اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے اس نے اپنے بچپن کے یار واحد رازدار سمیر ملک کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے سمیر کی ہنستی ہوئی آواز آئی، خیریت ہے غازیان خان صاحب، اس وقت کوئی نئی ڈیل سائن کر لی ہے کیا؟ غازیان نے سنجیدگی سے کہا، سمیر میں ایک عجیب مشکل میں ہوں، ابھی میں ذرا کوئی وقت لے کے آیا ہوں اور میں نے اسے کہہ دیا کہ میں کسی اور یعنی مہیر کو پسند کرتا ہوں۔ سمیر مہیر سے مل چکا تھا، وہ ایک بار وہ دادی کی طبیعت پوچھنے گیا تھا تب ملاقات ہوئی تھی۔ سمیر کی ہنسی غائب ہو گئی۔ کیا تم نے سچ بولا ہے یہاں سے جان چھڑوانے کے لیے؟ غازیان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اور بھاری کی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے کہا، یہی تو مسئلہ ہے سمیر، مجھے لگ رہا ہے کہ میں سچ بول کر آیا ہوں، میں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا ہوں، میرے کام پر فوکس ختم ہو رہا ہے، مجھے تو یہ سب فضول لگتا تھا پر اب یہ لگ رہا ہے کہ میں ہار رہا ہوں، کیا یہ محبت ہے؟ سمیر نے گہرا سانس لیا اور دھیمے لہجے میں بولا، غازیان جب تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، دل فیصلے کرنے لگے، جب تمہیں کسی کی خاموشی بھی شور لگنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ تم محبت کی قید میں آ چکے ہو۔ مبارک ہو میرے دوست، تمہارا غرور ٹوٹ گیا۔ غازی نے بنا کچھ کہے فون کاٹ دیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک پر دوڑا دی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اس کی اس اعتراف نے ماہر کو دروازے سے ضدی لڑکی کی نظروں میں لا کھڑا کیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی یہ محبت اب ایک بہت بڑی جنگ کی بنیاد بن چکی ہے۔ غازی جب گھر پہنچا تو رات کا پچھلا پہر تھا، پورا گھر خاموش تھا، لیکن دادی کے کمرے کی کھڑکی سے مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ غازی سیدھا ان کے کمرے میں چلا گیا۔ دادی جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر ایک سکون سی مسکراہٹ آئی۔ غازی خاموشی سے جا کر ان کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا اور سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ دادی نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے سے پوچھا، میرے شیر آج اتنا پریشان کیوں ہے؟ کیا کہ بزنس کی کوئی نئی جنگ جیت کر آئے ہو یا کسی اپنے کی کسی ہار سے دکھی ہو؟ غازی نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکاتے ہوئے کہا، دادی میں آج ضرور کو سب بتا کر آیا ہوں، میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہوں، لیکن دادی میں خود حیران ہوں کہ یہ کیا بول کر آیا ہوں، مجھے تو یہ سب محبت، عشق وغیرہ فضول لگتا تھا، پر اب ہر وقت میرا دھیان اسی کی طرف رہتا ہے، آفس میں بھی صرف اسی کا خیال آتا ہے، کیا یہ واقعی محبت